صاحب کا، انفارمیشن منسٹر کا۔ آج ایک واقعی بہت بڑا اہم دن ہے بلوچستان کے لیے، جب شہزاد رائے نے ہم سے زندگی ٹرسٹ کے حوالے سے ہم سے اپروچ کیا، اور جب ہم نے سندھ میں دیکھا تو انہوں نے ایک ایموجو سائن کیا تھا، تو اس کے بارے میں بھی پتہ چلا۔ پھر ہم نے شہزاد رائے سے مختلف چیزیں پوچھی۔ آہنگ کے ایک ہم نے بھی ایموجو سائن کرنا تھا، تو بیسیکلی مقصد ہمارا بلوچستان کا، ہم جب سے آئے ہمارا مقصد ہے ایجوکیشن کی بہتری کے لیے۔ ہم نے جہاں پہ کوئی ریسرچ ہوا ہے، جہاں پہ کوئی بہتری ہمیں نظر آیا، ہم نے سوچا کہ ہم اس کو اپنے نصاب میں ایڈ کریں، اور اپنے بچوں کی بہتری کے لیے، اور تاکہ وہ مستقبل میں ایک اچھے انسان اور اپنے لیے اور دوسروں کے لیے بھی ایک اچھا انسان ثابت ہو۔ تو ایک ایمیجو ہم نے سائن کیا، آہنگ اور شہزاد رائے اور اس کی ٹیم اور دوسرے ساتھیوں نے۔ تو اس کا بیسیکلی مقصد یہ ہے کہ ہم بچوں کو پڑھاتے تو ہیں، ساتھ ساتھ کیا اس کو ایک اچھا انسان بھی بنا رہے ہیں، کیا اس کو یہ پتہ ہے کہ اس کے اچھا کیا ہے، اس کے لیے برا کیا ہے، اس کے وہ جو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹے بچوں کے ساتھ مختلف میڈیا میں آپ لوگوں نے دیکھے ہیں، ان کے ساتھ سیکسچول ابیوز ہو رہا ہے، یا دوسرے اس کے ساتھ معاملات ہو، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، وہ چھوٹے چیزوں میں وہ بہک جاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ بیسیکلی ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم بچوں کو پروٹیکٹ کریں، ان کی ہیلتھ کے حوالے سے ہو، ان کی دوسرے ایسے عوامل ہیں جو ان کے لیے نقصان دہ ہیں، جو کوئی بھی آ جائے ان کو ہاتھ سے پکڑ کے یا ان کو ٹچ کرے، ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ ہمیں کس لیے بچے ہیں، ان کو کیا پتہ۔ بیسیکلی اس ایموجو اور اس گورنمنٹ بلوچستان اور آہنگ کا یہ ایموجو ہے، اس کا بیسیکلی مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ایک کارآمد اور ایک اچھا انسان، اور فیوچر میں وہ ایک آگے بڑھ کے ملک اور اپنے لیے بھی کچھ اچھا کام کر سکیں۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ جو میری آرگنائزیشن ہے زندگی ٹرسٹ، ہم نے 2006 میں سرکاری اسکولوں کو کراچی میں ٹھیک کرنا شروع کیا تھا، اور 2011 میں فاطمہ جناح گورنمنٹ اسکول کے اندر ہم نے آہنگ کا لائف اسکل بیسڈ ایجوکیشن کریکلم امپلیمنٹ کیا۔ اس وقت لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا یہ کریکلم ہوتا کیا ہے، اور وہ ان کو لگتا تھا کہ کوئی ایکسٹرا چیز پڑھا رہے ہیں، پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لائف اسکل بیسڈ ایجوکیشن کریکلم یہاں پر تمام اسکولوں کے اندر پڑھایا جائے گا۔ یہ میں بلوچستان حکومت کو، سیکرٹری صاحب کو، منسٹر صاحب کو، انفارمیشن منسٹر کو، خاص طور پہ چیف منسٹر صاحب کو بہت شکریہ ادا کروں گا کہ یہ کام کریں۔ اس سے لاکھوں بچوں کی زندگیاں بچنا شروع ہوں گی۔ یہ صرف ایجوکیشن نہیں ہے، آپ یہ سمجھیں اس بات کو کہ ہماری سوسائٹی میں اس پر بات بھی نہیں کی جاتی تھی۔ یہ بہت بڑا دن ہے ہم سب کے لیے، اور میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کروں گا کہ آپ سب یہاں پر آئیں، اور آئی وش کہ یہ باقی جو ہمارے صوبے ہیں وہاں پر بھی بہت جلدی لگنا شروع ہو، وہاں پر بھی کام ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اور دعا میری یہی ہے کہ بلوچستان کے اندر اور بھی جتنی محرومیاں ہم سوچتے ہیں وہ بھی جلدی جلدی ختم ہوں، اور سکولز بہتر ہوں، اور میں جہاں جہاں پر کنٹریبیوٹ کر سکوں گا ضرور کروں گا۔ بٹ لیکن یہ میرے لیے میری لائف کا بڑا دن ہے کہ یہ آہنگ کا کریکلم اب بلوچستان کے کریکلم کا پارٹ بن رہا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ذرا سا واسو، اور میں نے ایک گانا کیا تھا، اس کی میں ایک لائن تھوڑی سی سنا دوں تو میں وہ ہلکی سی لائن گا دیتا ہوں۔ یہ واسو کی لائن تھی، اور بلوچستان آتا ہوں تھوڑا نوسٹیلجک بھی ہوتا ہے۔ وہ یہاں سے سٹارٹ کرتا ہے کہ قائد اعظم آیا، انگریزوں کو بھگایا، پاکستان بنایا، 13 ماہ چلایا، زیارت کے دورے پر آیا، موت نے اس کو بلایا، دنیا آخر فانی، چھوڑ گیا وہ جانی، سچا تھا پاکستانی، کراچی میں دفنایا، پورا دنیا آیا، پھولوں کا چادر چڑھایا، پھر نوٹوں پہ فوٹو آیا، گوروں کو تو نے بھگایا۔ پھر آتا ہے اپنے الو کتنے ٹیڑھے اب تک ہوئے نہ سیدھے، اپنے الو گورے گورے وہ یہیں پہ ہیں گورے گورے۔ بھٹو صاحب جب آیا ایسا نظام چلایا، پہلے قیدی چھڑایا، زمین تقسیم کرایا، ہاری اور مزدوروں کو دلایا، ملوں کو تالا لگایا، 1 یونٹ بھی توڑایا، سرداری ختم کرایا، روٹی کپڑے کا نعرہ لگایا۔ سرمایہ دار نے سوچا ایسے کبھی نہ ہوگا، منصوبہ بنایا، ضیاء کو منگوایا، بھٹے کو قید کرایا، کسوری کا کیس چلایا، سولی پہ لٹکایا۔ کوئی رول نہیں ہے، رول یہی، یہ بات صحیح تاریخ نے کی۔ تھینک یو سو مچ، تھینک یو۔